اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی جب بیان اندازے سے جب بے بیچی جائے گی اور مبی کی جو مقدار ہے معلوم نہ ہوگی، اس کے کچھ تفریعات مسائل بیان کریں گے۔ قال ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يسمي جملة خبزانها۔ جس نے بیچا صبرتا طعامی، صبرتا کہتے ہیں ایسے کھانے، ایسے ڈھیر کو جس کی مقدار معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کھانے کے ایسے ڈھیر کو بیچا کس طور پر؟ کل کفیز بدرہم، کہ اس میں جتنے کفیز ہوں گے تو ہر کفیز ایک درہم کا۔ کفیز یہ ایک پیمانہ تھا، ٹھیک ہے، جس طرح سے آج کل ہمارا کلو ہے تو آپ یہاں اس طرح سے اندازہ کرتے کہ ہر کلو مطلب ایک درہم کے مطابق، ہر کفیز ایک درہم کے مطابق، درہم کے بدلے میں۔ جاز البیع فی کفیز واحد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ایک کفیز میں بے جائز ہوگی، باقی جتنے بھی کفیز اس میں ہوں گے ان میں بے جائز نہیں ہوگی۔ ہاں الا ان یسمی جملۃ خشگانها، اگر یہ کہ بائے اگر جتنے بھی کفیز ہیں ان تمام کو مجلس میں بیان کر دے، ٹھیک ہے، یہاں پھر یہ ہے کہ اسی مجلس میں ان طعام کو، ان کھانے کے ڈھیر کو ناپ تول کر لیا جائے، پتہ چل جائے کہ کتنے کفیز ہیں۔ وقال یجوز فی الوجہین، صاحبین کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں کفیزوں، تمام کفیزوں کی مقدار کو بیان کر دیا جائے یا نہ کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں مکمل جتنے بھی ڈھیر ہیں ان سب میں بے جائز ہو جائے گی، بے ہو جائے گی۔ اب امام اعظم کی دلیل دیکھیے، لہو ان تعذر الصرف الى الکل لجہالت المبیع والثمن، امام اعظم کہتے ہیں کہ کل کی طرف بے کو پھیرنا کیا ہے؟ متعذر ہے، یعنی پوری کی پوری ڈھیر میں بے کو جائز قرار دیں، یہ کیا ہے؟ متعذر ہے۔ کیوں؟ لجہالت المبیع والثمن، کیونکہ ثمن اور مبیع کا کیا ہے؟ یہاں پر جہالت ہے۔ مبیع میں کیسے جہالت ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہے کہ اس ڈھیر میں کتنی کفیز نکلیں گی، ٹھیک ہے، تو جب مبیع کی یہ جہالت ہے، جب مبیع پتہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ثمن بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ثمن کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی 10 کفیز ہیں تو پتہ چلے کہ 10 درہم ہے، اب جب کفیز ہی پتہ نہیں ہے، مبیع پتہ نہیں ہے، تو پھر ثمن بھی پتہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ایسی جہالت ہے کہ جس میں کیا ہے؟ جھگڑا ہو سکتا ہے، جیسے بھائی یہ کہے کہ بھائی پہلے ہی مشتری کو کہے کہ بھائی مجھے پہلے تو کیا ہے؟ ثمن سپرد کر، اب وہ ثمن کیسے سپرد کرے گا جبکہ ثمن اس کو معلوم ہی نہیں ہے کتنا ہے، کیونکہ مبیع معلوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایسی جہالت موجود ہے جو کیا ہے؟ منازع کی طرف لے جانے والی ہے، اس وجہ سے یہاں بے جائز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب کل ایسی چیز کی طرف مضاف ہو جس کی مقدار اور انتہا معلوم نہ ہو تو وہ عقل کی طرف لوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فیصرف البیع الی العقل، تو بے کیا ہے؟ عقل کی طرف پھر جائے گی، یعنی کم سے کم جتنی کفیز ہوں گی ان میں بے جائز ہو جائے گی، وہو معلوم، کیونکہ وہ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ اتنی ساری کفیز ہیں، اتنا ڈھیر ہے، اس میں سے کم ایک کفیز تو ہے ہی، ٹھیک ہے، اور ایک کفیز کا ہمیں ثمن بھی معلوم ہے، ایک درہم، تو لہذا ایک کفیز میں بے جائز یہاں پر ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو مسلمان کی بات ہے، جو بے کی ہے، اس کو کیا ہے؟ باطل کرنے سے، ان کے الفاظ کو باطل کرنے سے بچایا جائے، اس لیے۔ ہاں لیکن ایک صورت استثناء ہے کہ الا ان تزول الجہالت بتسمیت جمیع القفزان، یہ ہے کہ تمام قفزان کو، تمام کفیزوں کو بیان کر دے مجلس ہی میں، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے مبیع کی جہالت ہٹ گئی تو ثمن بھی پتہ چل جائے گا۔ او بالکیل فی المجلس، یا مجلس میں اس کو ناپ تول کر لیا جائے کہ کتنی کفیزیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ بے جائز ہو جائے گی سب میں۔ اسی کو قیاس کر رہے ہیں، دیکھیے ایک مسئلے پر، وسارا ھذا کما لو اقر وقال لفلان علی کل درہم،
یہ اسی مسئلے کی طرح ہو گیا جیسا کہ کسی شخص نے لو اقرہ اقرار کیا، کیا کہا، اقرار کیا کیا، لفلان علیہ کل درہم، کہ فلاں کے لیے مجھ پر کل درہم ہے۔ تو اب درہم کی تعداد معلوم نہیں ہے، کل درہم کی طرف مضاف ہے اور درہم کی تعداد معلوم نہیں ہے، اور ابھی قاعدہ میں نے بیان کیا کہ کل جب ایسی چیز کی طرف مضاف ہو جس کی انتہا معلوم نہ ہو تو عقل کی طرف لوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب فعلیہ درہم واحد بالاجماع، اس پر اجماع ہے کہ ایک ہی درہم اس کو دینا ہوگا، ایک ہی درہم اس پر لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ وہ جو اوپر والا مسئلہ ہے کفیز والا، یہ بھی اسی طرح ہو گیا۔ صاحبین کہتے ہیں کہ سب میں ہو جائے گی، کیوں ہو جائے گی بتا رہے ہیں، والا ہما، اور صاحبین کی دلیل ہے کہ ان الجہالۃ بیدہما ازالتها، صاحبین کہتے ہیں کہ مبی اور سمن میں جہالت ہے، یہ بات تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہالت ایسی ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ میں اس جہالت کو دور کرنے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ بائع اور مشتری دونوں اس جہالت کو دور کر سکتے ہیں، بائع ماپ تول کر لے کفیزوں کا، مشتری بھی کر سکتا ہے مجلس میں اسی میں، تو دونوں کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ وہ کر لیں اور کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہالت دور ہو سکتی ہے، دونوں مل کے کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِهِ، اور جس میں ایسی جہالت ہو کہ جس کو دور کرنے کا دونوں کو اختیار ہو، تو ایسی جہالت کیا ہے، عقد بے کے جواز سے مانے نہیں ہوگی۔ وَكَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا مِّنْ عَبْدَيْنِ، جیسا کہ کوئی شخص کیا ہے، دو غلاموں میں سے ایک غلام کو بیچے، یعنی یہ کہے کہ ان دو غلاموں میں سے میں نے ایک کو بیچا، متعین نہیں کیا کہ کس کو بیچا، ظاہر ہے مبی یہاں مجہول ہے تو بے ہونی نہیں چاہیے جائز، کیونکہ مبی مجہول نہیں ہونی چاہیے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ علی ان المشتری بالخیار، ٹھیک ہے، ہاں، تو اگر دو غلاموں میں سے ایک غلام کو بیچا، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ مشتری کو کیا ہے، یہ اختیار ہے کہ اس کو کسی کو بھی لے لے، شرط یہ ڈالے کہ بھئی مشتری کوئی بھی لے لے، تو ابھی تو مجہول ہے، لیکن اب مشتری جب دو میں سے ایک کو لے لیا، ٹھیک ہے، تو اب مبی متعین ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں بے جائز ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے دو غلاموں میں سے ایک غلام بیچا، متعین نہیں تھا تو مبی مجہول تھی، لیکن مشتری کو اختیار دیا، مشتری نے اختیار کر لیا تو مبی کی جہالت دور ہو گئی، تو لہٰذا یہ بے درست ہو جاتی ہے، تو اب اوپر والی صورت میں بھی بے کیا ہے، درست ہو جائے گی۔ ثم اذا جاز فی کفیز واحد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ فللمشتری الخیار، تو اب امام اعظم کے نزدیک جب ایک کفیز میں بے جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ڈھیر بیچنے کے بعد سب پورے ڈھیر میں تو بے نہیں ہوئی، لیکن ایک کفیز میں اب جائز ہوئی، تو مشتری کو اب بے عقد کرنے کے بعد بھی اختیار ہے کہ چاہے اب وہ خریدے ایک کفیز چاہے نہ خریدے، ٹھیک ہے، کیوں، لتفرق الصفقۃ علیہ، کیونکہ اب مشتری پر صفقہ الگ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے مشتری نے تو کیا ہے، ڈھیر بھر بے کی تھی، لیکن اب اس کی بے کس پر واقع ہو رہی ہے، ایک ہی کفیز پر واقع ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے مشتری کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اس کی ضرورت نہ ہو، زیادہ اس کو چاہیے ہو، ٹھیک ہے، تو مشتری پر چونکہ صفقہ الگ ہو گیا تو اب مشتری کو کیا ہے، اختیار ہوگا کہ اب چاہے ایک کفیز میں وہ خریدے یا نہ خریدے۔ وَقَضَا إِذَا قَيَّلَ فِي الْمَجْلِسِ، اسی طرح مجلس میں اگر اس نے کیل کیا، ٹھیک ہے، یعنی ناپ تول کر لی اس کفیزوں کی، او سما جملۃ قفزانہا، یا تمام کفیزوں کا بیان کر دیا کہ اتنے کفیز ہیں، تب بھی کیا ہے، مشتری کو اختیار ہوگا، مشتری کو اختیار ہوگا کہ اب کیا ہے، خریدے یا نہ خریدے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے بے ہوئی تھی تب پتہ نہیں تھا کہ کتنے کفیز ہیں، بے ہونے کے بعد اب بھائی نے یا مشتری نے ناپ لیا، اس کو ناپ تول کر لی یا اس کو بیان کر دیا کہ بھائی اب 100 کفیز ہیں، تو اب مشتری کو اب اختیار ہے کہ اب اس بعد میں بیان کرنے کے بعد وہ خریدے کہ نہ خریدے، کیونکہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ مشتری نے 50 سمجھے ہوں کفیز ہیں، ٹھیک ہے، اور اب اس نے بیان کیا کہ 100 کفیز ہیں، تو ظاہر ہے مشتری ہو سکتا ہے اتنا اس کے بعد پیسہ ہی نہ ہو کہ وہ 100 خرید سکے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کم ہو تو ہو سکتا ہے کہ مشتری کو زیادہ چاہیے ہو، تو اگر یہ کم خرید لے گا تو پھر دوسری جگہ سے اسے الگ سے خریدنا پڑے گا، تو ایک ساتھ عموماً قیمت میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی کیا ہے، مشتری کو یہاں پر بھی اختیار حاصل ہوگا کہ چاہے بعد میں خریدے نہ خریدے، لأنہ علم بذلک الآن، اس لیے کہ اس نے اس کو ابھی جانا ہے،
کہ کتنی ہے مقدار، اب جانا ہے، فلاح الخيار تو اسے اختیار ہوگا، کما اذا رآہ ولم یکن رآہ وقت البیع، جس طرح سے کہ مشتری کیا ہے جب مبی کو دیکھے اور اس نے خریدتے وقت یا بیچتے وقت کیا ہے اس چیز کو نہ دیکھا تھا، تو اس خیار رویت حاصل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی خیار حاصل ہو جائے گا۔ قال اسی پر اب اسی جیسا مسئلہ تفریح کر رہے ہیں، ومن باع قطیع غنم کل شاۃ بدرہم فسد البیع فی جمیعها عند ابی حنیفہ وكذلك من باع ثوبا مدارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمي جملة الذرعان وكذا كل معدود متفاوت وعندهما يجوز في الكل لما قلنا وعنده ينصرف إلى الواحد لما بينا۔ چلیے ٹھیک ہے، ومن باع قطیع غنم، جس نے بکریوں کا ریوڑ بیچا، کل شاطن بدرہم، ہر بکری ایک درہم کے عوض، تو فسد البیع فی جمیعها عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم کے نزدیک کسی بھی بکری میں بے جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وکذالک من باع ثوبا مدارعۃ، اسی طرح کسی نے کپڑے کا تھان بیچا، ٹھیک ہے، اور مدارعۃ گز کے اعتبار سے، کل ذراع بدرہم، ہر گز ایک درہم کے عوض، بلم یسمی جملۃ الزرعان، اور اس نے یہ بیان نہ کیا کہ کل کتنے گز ہیں، وقضا کل معدود متفاوت، اور اسی طرح ہر وہ عددی چیز جس کو عدد کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے اور جس کی قیمت میں تفاوت ہو، قیمت میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہو، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جن میں کیا ہے جن کی تعداد میں کیا ہے قیمت میں ایک ہوتا ہے تو اس کی قیمت کچھ ہوتی ہے، دوسرا بڑا ہوتا ہے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، قیمت میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے الگ الگ، تو ایسی میں بھی اسی طرح ہے کہ تمام میں بے کیا ہے فاسد ہو جائے گی۔ وعندہما یجوز فی الکل، امام صاحبین کے نزدیک اس مسئلے میں سب میں بے ہو جائے گی، دماغ قلنا، ان کی دلیل وہی ہے جو اوپر ہم پڑھ چکے۔ اب امام اعظم کے نزدیک اوپر تو طعام میں تو ایک میں بے ہو رہی تھی کفیز میں، یہاں تو بالکل نہیں ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وَعِندَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْبَيْعِ، یہاں پر بھی امام اعظم کے نزدیک ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک کم سے کم بکری میں یا ایک گز میں تو بے ہو جانی چاہیے، لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، لیکن غیر ان بیع شاۃ من قطیع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت، لیکن یہ کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری یا کپڑوں میں سے ایک گز، ٹھیک ہے، اس کا بیچنا کیا ہے جائز نہیں ہے تفاوت کی وجہ سے۔ بھائی مثال کے طور پر ایک بکری کا ریوڑ تھا، اس نے کہا کہ میں نے سب بکریاں بیچی ہیں، بکریوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، تو اگر ہم ایک میں کیا ہے مان لیں کہ ایک میں جائز ہے، تو اب جتنی بھی بکریاں ہیں ظاہر ہے ان میں سب میں ڈفرنس ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بڑی ہوگی کوئی چھوٹی ہوگی، کوئی مطلب اٹی گٹی ہوگی، کسی کی قیمت کیا ہوگی، تو اب کس میں بے جائز مانیں گے، جھگڑا ہو جائے گا نا، اب ظاہر ہے وہ بھائی کہے گا کہ یہ پتلی والی ہے جو چھوٹی ہے اس میں بے جائز ہوئی ہے، مبھی کے مشتری کہے گا نہیں نہیں اچھی والی میں ہوئی ہے، تو چونکہ جو بکریاں ہیں وہ ان کی تعداد میں کیا ہے ان میں جو ہوتی ہے جن کی جو عدد ہوتے ہیں ان سب میں کیا ہے ڈفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے جھگڑے کی طرف لے جائے گا اگر ایک میں بھی ہوگی۔ اسی طرح اس میں بھی ہے، کپڑوں میں بھی ہے، یہ کپڑے جو گز والے ہیں وہ یہ ابھی جو کپڑے ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہی جیسا پنا ہوتا ہے اس میں تو ہو جائے گی ایک گز میں، ٹھیک ہے، اوپر کھانے والے ڈھیر کی طرح، پہلے چونکہ ہاتھ سے جو کپڑے بنتے تھے اور اس کا جو تھان ہوتا تھا نا اس میں کہ ہر ہر کیا ہے زرہ میں ہر گز میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا تھا، اس میں کاریگری وغیرہ ہوتی تھی تو قیمت میں ڈفرینس ہوتی تھی، تو یہاں وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں چونکہ تفاوت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ایک گز میں اور ایک بکری میں بھی بے جائز نہیں ہوگی۔ بَبَيْعُ كَفِيزٍ مِّن سُبْرَةٍ يَجُوزُ لِعَدْمِ التَّفَاوُتِ، اور اوپر والے مسئلے میں جو طعام میں جو ڈھیر میں ہو رہا تھا ایک بے کفیز بے جائز، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کھانے کا ڈھیر میں گیہوں مثال کے طور پر دے تو گیہوں جتنے بھی کفیز ہوں ظاہر ہے گیہوں میں تو ڈفرنس نہیں ہے، ایک کلو جو گیہوں وہاں اس ڈھیر میں تھا دوسرے کلا جو گیہوں بنے گا وہ بھی اتنا ہی ہوگا، کوئی ڈفرنس تو نہیں ہوگا۔ فلا تفضی الجہالت الی المنازعۃ فی، تو اس میں کیا ہے اس مسئلے میں جو جہالت ہے وہ جھگڑے کی طرف لے جا نہیں جائے گی۔ وتفضی الیہا فی الاول،
اور جو یہ اول میں شروع میں جو یہ مسئلہ ہے اس میں کیا ہے، یہ جہالت جھگڑے کی طرف لے جائے گی۔ فوضح الفرق، تو فرق واضح ہو گیا۔